یہ ایسی قوم نکلی کہ جب ابلیس نے انہیں دیکھا کہ وہ فواحش کی طرف نہیں لپکتے اور جھکتے تو اس نے ان کے لیے فواحش کی شروعات اور ابتدا کو آراستہ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ انہوں نے نظر رکھنے، صحبت میں بیٹھانے اور ہم کلام رہنے والی لذتوں کو حاصل کرنے میں جلدی دکھائی اور نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے بے حیائی کے عمل سے روکے رکھا۔ اب اگر یہ لوگ صادق اور راست روح ہیں اور انہوں نے ایسا کر بھی لیا تو یہ نتیجہ بالضرور نکلا کہ وہ دل جسے دوسروں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے تھا، غیروں کے ساتھ مشغول ہو گیا، اور وہ زمانہ جسے دل کو صاف رکھ کر آخرت کے لیے نفع مند امور میں لگانا چاہیے تھا، طبیعت کے مصروف مجاہدہ رہنے نے بے حیائی کے عمل سے روکنے میں لگا دیا۔ یہ جہالت اور آداب شرع سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو غض بصر یعنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ یہ نگاہ بھی تو دل کی طرف کھلنے والا ایک راستہ ہے، تاکہ دل ان تمام شوائب اور خطرات سے سلامت و محفوظ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رہے جن سے ہم ڈرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کسی جھاڑی میں بے خبر بیٹھے ہوئے درندوں کی طرف آگے بڑھا ہو جو اسے بالکل نہیں دیکھ رہے تھے، تو اس نے انہیں بھڑکایا اور اشتعال دلایا، ان سے لڑنے اور مقابلہ کرنے لگا۔ اب اگر وہ ہلاک نہ بھی ہو تو زخموں سے کسی طور بھی سلامت نہیں رہ سکتا۔ شدت محبت سے امراض، ان میں سے ایسے بھی ہیں جن میں شدت محبت کے باعث امراض نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ابو حمزہ صوفی کہتے ہیں عبداللہ بن موسیٰ صوفیہ کے سرداروں اور سرکردہ لوگوں میں سے تھا۔ اس نے ایک روز کسی بازار میں ایک حسین و جمیل لڑکا دیکھا جس سے وہ مبتلا آفت ہو گیا۔ قریب تھا کہ عشق و فریفتگی کے باعث اس کی عقل ہی ظاہر ہو جاتی، اس کے راستے میں اسے آتے اور جاتے ہوئے دیکھنے کے لیے کھڑا رہتا، اس کی وجہ سے اس کی بلا تراش ہوتی گئی۔ بالآخر مرض اور لاغری نے اسے حرکت تک کرنے سے عاجز بنا دیا، وہ ایک قدم چلنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا۔ ایک دن میں اس کی تیمارداری کی غرض سے اس کے ہاں آیا تو میں نے پوچھا، اے ابو محمد، آپ کا قصہ سبب مرض ہے کیا ہے؟ آپ کا قصہ کیا ہے؟ اور یہ جو میں آپ کو مرض میں لاحق دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ چند امور ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان لیا ہے اور میں صبر نہ کر سکا اور نہ ہی ان کی میرے پاس طاقت تھی۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان صغیرہ سمجھتا ہے، جبکہ وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ گناہ سے بھی عظیم تر ہوتے ہیں، بلکہ حق بنتا ہے کہ جو شخص نظر حرام کے در پہ ہو اس کی امراض لمبی ہوتی جائے۔ یہ کہہ کے وہ ہزاروں قطار رونے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ بولا، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ مجھے آتش جہنم میں لمبی دیر تک رکھا جائے گا۔ میں یہ باتیں سننے کے بعد وہاں سے پلٹ آیا اور جو میں نے اس کی پریشان حالی دیکھی اس پر مجھے ترس آ رہا تھا۔ ابو حمزہ نے کہا، محمد بن عبداللہ بن اشعث دمشقی نے جو کہ اللہ کے نیکوکار اور بہترین بندوں سے تھا، ایک حسین اور خوبرو لڑکے کو دیکھا، اس پر غشی طاری ہو گئی، اسے اٹھا کر اس کے گھر پہنچایا گیا۔ بیماری نے اسے آ دبوچا حتیٰ کہ وہ دونوں ٹانگوں سے بھی رہ گیا، عرصہ دراز تک وہ ان پر کھڑا بھی نہ ہو سکا۔ ہم اس کی عیادت و خبر گیری کے لیے اس کے ہاں آتے جاتے تھے، ہم اس کے حال اور اس کے معاملے کے متعلق استفسار کیا کرتے، لیکن وہ اپنے قصے اور اپنی سبب مرض کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں بتاتا تھا، جبکہ لوگ اس کے ماجرے نگاہ کو بیان کیا کرتے۔ یہ بات اس لڑکے تک بھی پہنچ گئی اور ایک روز وہ لڑکا بھی اس کی بیمار پرسی کے لیے وہاں چلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسرت آ گئی، جسم میں کچھ حرکت آئی، اس کے چہرے کو دیکھ کر کچھ مسکرایا اور اس کے دیکھنے سے خوشی کے کچھ آثار نمایاں ہوئے۔ پھر وہ لڑکا مسلسل اس کی عیادت کرنے آتا رہا،
حتیٰ کہ موصوف اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگا اور اپنی پہلی حالت پر پلٹ آیا۔ لڑکے نے ایک دن اس سے اپنے گھر ساتھ چلنے کی درخواست کی، اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے شیخ سے دریافت کیا اس پر عمل کرنے سے آپ کو کون سی چیز مانے ہیں؟ وہ بولا میں فتنے اور آزمائشوں سے محفوظ نہیں ہوں، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں شیطان کی وجہ سے متفقت میں نہ پڑ جاؤں اور میرے اور اس کے درمیان کسی معصیت کا ظہور ہو جائے اور میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ بدکاری کے خوف سے خودکشی کرنا، ان میں کچھ ایسے بھی ہوئے ہیں جن کے نفوس نے بدکاری و لواطت کی طرف ارادہ کیا لیکن انہوں نے خودکشی کر لی۔ حسین بن محمد دامغانی کہتے ہیں بلاد فارس میں ایک مشہور اور معروف صوفی رہتا تھا، وہ ایک لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ وہ نفس کی دعوت گناہ پر اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا، پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے اسے اپنے فعل پر ندامت ہوئی۔ اس کا گھر ایک بلند جگہ پر واقع تھا، گھر کے عقب میں ایک دریا بہتا تھا، تو جب اسے ندامت محسوس ہوئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ گیا، اپنے آپ کو دریا میں گرا دیا اور ساتھ اس فرمان عیسی کی تلاوت کی، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ چنانچہ وہ دریا میں ڈوب مرا۔ غور فرمائے ابلیس نے درجہ بدرجہ اس بیچارے کو بے ریش نوجوان کی طرف دیکھنے سے مسلسل دیکھتے رہنے کی طرف، پھر اس کے دل میں محبت کو جاگزی کرنے تک، پھر بے حیائی کی عمل پر ابھارنے تک کس طرح پہنچایا۔ پھر جب اس نے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہا تو اس کی لا علمی اور جہالت کے سبب اسے خودکشی کرنے کو اچھا باور کرایا، چنانچہ اس نے خودکشی کر لی۔ شاید اس نے گناہ کا ارادہ ہی کیا ہو، پختہ عزم نہ کیا ہو، اور اس کا ارادہ گناہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بموجب قابل معافی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2528، صحیح مسلم حدیث نمبر 107۔ ابلیس نے ان میں سے خلق کثیر پر تلبیسی وار کیا ہے کہ انہیں سیر و سیاحت کے لیے گھروں سے نکال دیا ہے، نہ کسی معروف و خاص جگہ کی طرف اور نہ ہی حصول علم کی خاطر، بلکہ ان میں سے اکثر تو تنہا بغیر زیادہ سفر کے نکل جاتے ہیں اور اس فعل کو توکل کا نام دیتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہیں جن سے باجماعت نمازوں کی فضیلت بہت ہوتی رہتی ہے، باوجود اس کے وہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ مصروف اطاعت ہیں اور مقام ولایت کے قریب تر ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ فرمان اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، اور ان لوگوں کی سیر و سیاحت کسی قیام مقصود کی طرف تو ہوتی ہی نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں بلا مقصد اور بغیر ضرورت و حاجت دوڑ دھوپ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے سیر و سیاحت کرنے کی اجازت عطا فرمائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیر و سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سنن ابی داؤد الجہاد حدیث نمبر 2486، اور حاکم نے بھی جلد 2 صفحہ 3 میں اسے روایت کیا ہے۔ اسحاق بن ابراہیم بن حانی نے امام احمد بن حنبل رحم اللہ سے یہ روایت لی ہے، آپ سے ایک آدمی کے متعلق پوچھا گیا جو زمین میں سیاحت کرتا اور عبادت گزاری میں مصروف رہتا ہے، وہ آپ کو زیادہ محبوب ہے یا وہ جو شہروں میں اقامت گزین رہتا ہے؟ فرمایا سیر و سیاحت کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کا انبیاء کرام اور صالحین کے فعل سے کوئی رشتہ و تعلق ہے۔ جدید اسلوب میں ایک سیاحت ہے، جیسے بعض دعوتی اور تبلیغی جماعتوں کے لوگ گھر بار، اہل و عیال اور اپنے کاروبار ترک کرنے جیسے کام کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کے گمان کے مطابق فی سبیل اللہ کے زمرے میں ہے، حالانکہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس امت کے سلف صالحین سے ان کے طریقوں کے مطابق منقول نہیں ہے، جیسا کہ قبل ازیں بھی اس کی جانب تعلیقاً اشارہ کیا گیا ہے۔ شیخ البانی نے انہیں دور حاضر کے صوفی قرار دیا ہے۔ اس طرح یہ بات بالکل اس بات کے مشابہ ہے جسے مصنف نے امام احمد رحم اللہ سے نقل کیا ہے، ذرا غور فرمائیں۔
سیر و سیاحت اور خلاف شرع فعال۔ ابو حمزہ خراسانی کہتے ہیں میں 1 سال حج کے لیے روانہ ہوا۔ میں راستے میں چلا جا رہا تھا کہ ایک کنویں میں گر گیا۔ میرے دل نے مجھ سے جھگڑا کیا کہ میں فریاد کروں اور کسی کو مدد کے لیے پکاروں۔ میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، اللہ کی قسم میں کسی سے فریاد نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے خیال کو بالکل پورا نہ کیا، حتیٰ کہ کنویں پر سے 2 آدمی گزرے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا آؤ ہم اس کنویں کے منہ کو جو اس راستے میں واقع ہے بند کر دیں۔ چنانچہ وہ سرکنڈے اور بوریے لے آئے۔ پھر میں نے منہ ہی منہ میں یوں کہا اس ذات کی طرف التجا کرتا ہوں جو ان دونوں کی نسبت میرے زیادہ قریب ہے۔ بالآخر میں چپ ہی رہا حتیٰ کہ انہوں نے کنویں کے منہ کو ڈھانک دیا۔ اچانک کوئی چیز آئی، اس نے کنویں کے منہ سے کچھ راستہ بنایا اور اپنی دونوں ٹانگیں کنویں میں لٹکا دی، اور وہ اپنی بڑبڑاہٹ یعنی اپنی آواز میں یوں کہہ رہا تھا میرے ساتھ چمٹ جاؤ۔ لہذا میں اس سے چمٹ گیا۔ اس نے مجھے باہر نکال دیا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ تو کوئی درندہ تھا۔ پھر کسی غیبی نے مجھے آواز دی اور یوں بولا اے ابو حمزہ، کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ ہم نے تجھے ایک باعث سلف چیز سے دوسری باعث سلف چیز کے ذریعے نجات دے دی ہے۔ جب کنویں سے باہر نکلا تو یوں اشعار پڑھنے لگا۔ مجھے میرے خیال نے روکے رکھا کہ میں اپنی خواہش و تمنا کا اظہار کروں، چنانچہ تیرے قرب نے مجھے اظہار خواہش سے بے نیاز رکھا۔ تو باوجود غیب ہونے کے مجھے یوں نظر آیا گویا کہ تو عالم غیب سے مجھے یوں بشارت دے رہا تھا کہ تو بالکل سامنے ہے۔ میں تجھے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، جبکہ تیری ہیبت کے مارے مجھ پر وحشت طاری تھی، اور تو تھا کہ اپنے لطف و عنایت سے مجھے مانوس بنا رہا تھا۔ تو ایسے محبت کو زندہ جاوید بنا دیتا ہے جسے تو راہ محبت میں ہلاک کرتا ہے۔ چنانچہ تیرے قرب نے مجھے اظہار خواہش سے بے نیاز ہی رکھا۔ اس کنویں میں گرنے والے ابو حمزہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے کہا ہے وہ ابو حمزہ خراسانی ہے جو کہ جنید کے ساتھیوں میں سے تھا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ دمشقی تھا، اور حافظ ابو نعیم نے کہا ہے وہ ابو حمزہ بغدادی تھا اور ان کا نام محمد بن ابراہیم ہے، اور خطیب نے اسے اپنی تاریخ بغداد میں جلد 1 صفحہ 390 میں ذکر کیا ہے، اور ان کے نام پر یہ حکایت بھی بیان کی ہے۔ جو بھی ہو، یہ جو حکایت آپ سن چکے ہیں پہلے، وہ جو بھی ہو وہ اپنے فعل میں خطا کار ہے، اپنی خاموشی کی وجہ سے شریعت کے برخلاف عمل پیرا ہونے والا ہے، اپنے سکوت کے ساتھ اپنی جان کے برخلاف مدد کرنے والا ہے۔ حالانکہ اس پر واجب تھا کہ جب وہ کنویں کو ڈھانکنے لگے تھے یہ چیختا چلاتا اور انہیں کنواں ڈھانکنے سے منع کرتا، جس طرح کے اس پر واجب تھا کہ وہ اپنے نفس کا اس آدمی سے دفاع کرتا جو اسے قتل کرنے کا قصد کرتا۔ اس کا یوں کہنا میں کسی سے فریاد نہیں کروں گا، یہ تو کسی کا یوں کہنا ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور میں پانی نہیں پیوں گا، اور یہ ایسا کرنے والے کی جہالت اور تخلیق دنیا سے مقصود حکمت کی مخالفت ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء عالم کو حکمت کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے۔ اس نے آدمی کو ہاتھ عطا فرمائے ہیں تاکہ ان سے دفاع کر سکے، زبان دی ہے تاکہ اس سے بول سکے، عقل سے نوازا ہے تاکہ نقصان دہ چیز کو دور کرنے اور مصلحتوں کے حصول کے لیے اس کی رہنمائی کرے۔ تمام غذاؤں اور دواؤں کو انسانوں کی مصلحت و منفعت کے لیے بنایا ہے، لہذا جو شخص ان اشیاء کو استعمال میں لانے سے روگردانی کرے جن مقاصد کے لیے انہیں بنایا گیا ہے اور جن کے لیے رہنمائی فرمائی گئی ہے، تو بلا شبہ وہ کلمہ شرع کا انکار کرنے والا ہے اور ثانی کی حکمت کو معطل ٹھہرانے والا ہے۔ اگر کوئی جاہل یوں کہے میں تقدیر کے معاملے کے ساتھ اپنا بچاؤ کس طرح کر سکتا ہوں، ہم عرض کریں گے کس طرح تقدیر میں لکھے ہوئے کے باوجود اپنا بچاؤ نہ کیا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ سورہ نساء آیت نمبر 7۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں، خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔